بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین آیا۔ اب یہ بتاؤ کہ سب نے سربراہی اس کی مانی کہ نہیں مانی؟ ہمارا نہیں۔ اسامہ بن زید، اب بات کیا ہے؟ اسامہ کے باپ زید بن حارثہ، یہ جناب خدیجہ کے شادی سے پہلے ایک محکمہ تھا ملکۃ العرب کے یہاں کہ ایک مال مختص تھا، اور وہ آدمی مقرر تھے کہ جو غلام اور کنیز بیچے جاتے تھے دوسروں کے ملک پکڑ کے، جنگوں کے قیدی ہوتے تھے، تو آپ فرماتی تھی کہیں بھی بکرا ہو کوئی غریب حبشی کالا تو خرید لینا، کنیز بھی لے آنا، غلام بھی لے آنا۔ تو اس حساب سے کئی ہزار غلام اور کنیز، ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، لیکن بس یہ کہ ان کے لیے رحم و کرم اور مہربانیوں کے لیے کہ بیچارے جانے کہاں لڑکے پھریں گے، ڈھلے پھریں گے، تو انسانی ہمدردی کے تحت خیر سگالی کے طور پہ تو اس طرح کے وہ لڑکے خرید کے لائے جاتے تھے کہ جو غلام بنتے تھے، بازو ان کے بندھے ہوتے تھے بیچاروں کے، تو وہ منگوا لیتی تھی جناب خدیجہ۔ اس میں یہ لڑکا بھی 14-15 سال کا زید بھی خریدا گیا تھا، اور حبشی النسل ہے، کالا ہے، جیسے بلال ہیں، تو ذرا بلال سے کچھ سپر تھا۔ بلا افریقہ کا سسٹم یہ ہے کہ جب تک آپ مصر میں ہیں تو رنگ ذرا ہے مدھم، لیکن جب آگے بڑھتے جائیں گے، اندر چلے جائیں گے آپ، یوگنڈا میں ہو تو پھر چہرے کے نقشے بدلتے جائیں گے، اور پھر آپ خوف کھا کے بے ہوش ہوتے جائیں گے، ان کا حسن بڑھتا جائے گا، آپ کی تیوریاں بڑھتی جائیں گی، ان کے جتنے موٹے ہوٹ ہیں اتنا حسین ہے، جتنا کالا ہے اتنا حسین ہے، آپ کا معیار کچھ اور، ان کا معیار کچھ اور، تو کچھ درمیانی سے کلر کے تھے۔ اب جب اس میں ایک میسرہ بھی تھا، اس کا کام تھا ذرا یہ کہ وہ اونٹ پر سے جب مال وغیرہ اتارنا چڑھانا تجارت کے، وہ انچارج تھا غلاموں کا، میسرہ جو تھا وہ بہت، یعنی جناب خدیجہ زیادہ تر میسرہ سے کہتی تھی یہ کام تیری نگرانی۔ تو حضور جب گئے ہیں مال لے کر جناب خدیجہ کا، تو بار بار آپ پردے سے میسرہ دیکھ اچھا اونٹ لانا، اور سرکش اونٹ نہ ہو، اور خیال رکھنا، اور کوئی زحمت نہ ہو ان کو، تو میسرہ کی ڈیوٹی لگی۔ یہ بھی ایک لڑکا سا تھا۔ بہرحال جب جناب خدیجہ بیاہ کے آ گئیں بنی ہاشم کے گھر میں، تو غلام کنیز سارے سب جہیز میں آ گئے، اور زیادہ تر تو وہ تھے کہ تقریباً کہتے ہیں کہ 450 یا 550 کنیزیں اور غلام وہ ہیں کہ جو جب بی بی آئی ہیں دلہن بن کے سرکار کے یہاں، تو جیسے جیسے سواری بڑھتی جاتی تھی، اونٹ کے ہر قدم پہ کہتی تھی اتنے کنیز آزاد، اتنے غلام آزاد، اتنی کنیزیں آزاد، ذات رسالت پہ صدقے، اس شادی کے صدقے، اس عقد کے صدقے۔ تو اسی ولیمے ہی کے دن 500 غلام اور کنیز آزاد ہوئے۔ اس میں سے یہ لڑکا زید جو ہے اس کو سرکار کے لیے کہ یہ آپ کے خاص کام کرے گا، بستر لگانا، بچھانا، میزہ اٹھا کے ادھر سے رکھنا، مشک پانی بھرنا، یہ سب چھوٹے کام جو لڑکوں سے لیے جاتے ہیں اوپر کا کام کرنے کے لیے، تو اس کام کے لیے یہ مقرر ہوا۔
اتفاق سے یہ ہوا کہ حضور کی ایک کنیز ام ایمن تھیں، تو وہ حضرت عبد المطلب نے ان کو خریدا تھا حضور کے دادا نے، تو وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ تو حضور نے جب یہ زید ذرا بڑا ہوا 16-17 برس کا 18 برس کا، تو ام ایمن سے نکاح کر دیا، یعنی کنیز اپنی غلام جناب خدیجہ کا یہ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوا تو اس نکاح کے نتیجے میں، شادی کے نتیجے میں ام ایمن سے زید کا بیٹا اسامہ پیدا ہوا۔ تو اب اسامہ کو ننیال سے ہاشمی گھر کی غلامی ملی، ددیال سے خدیجہ کے گھر کی غلامی ملی۔ تو کبھی کبھی غلامیاں بھی شجروں میں چلتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہماری غلامی ننیالی بھی ادھر ہی سے ہے اور ددیالی بھی ادھر، ایک گھر کے غلام ہیں ہم۔ ہمارے نانا پر نانا بھی اہل بیت کے غلام تھے، دادا پر دادا بھی، ہم سب ایک ہی گھرانے کے غلام ہیں۔ یہاں یہ کہ بہرحال اب ظاہر رسول اور خدیجہ ایک ہو گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ اب بیٹے میں اثر آنا چاہیے، اسامہ میں آنا چاہیے۔ تو چونکہ اسامہ کا باپ زید موتا میں قتل ہوا اسلام کی راہ میں پرچم اٹھاتے ہوئے، تو اس لیے زید کے بیٹے کو اس لشکر کا سربراہ بنایا۔ اچھا صاحب، جب لشکر چل رہا تھا موتا جانے کے لیے، تو منبر پہ آ کے فرماتے تھے، جب لشکر کو روانہ کرتے تھے تو فرمایا کہ علم ہم دیتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ کو، اور اگر یہ مارے جائیں تو پھر زید بن حارثہ علم اٹھائے، اور اگر یہ بھی مارا جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب علم اٹھائیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ترتیب اس طرح تھی کہ پہلے جعفر پھر زید پھر عبداللہ ابن رواحہ، کوئی کہتے ہیں نہیں اس طرح ترتیب تھی کہ پہلے زید پھر عبداللہ ابن رواحہ پھر جعفر، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ترتیب تھی کہ عبداللہ ابن رواحہ پھر زید پھر جعفر۔ ظاہر ہے تین آدمی تو ترتیبیں بھی تین ہو سکتی ہیں، اس سے بحث نہیں کہ ترتیب کیا تھی، لیکن آپ نے فرمایا وہاں پر ایک یہودی نجومی بیٹھا ہوا تھا جس وقت سرکار یہ اعلان کر رہے تھے، تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ سنو یہ تینوں مارے جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر اگر یہ کہہ دے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، تو لازمی وہ نہیں رہے گا۔ تم اپنے پیغمبر کا مزاج نہیں جانتے۔ لیکن نا یہ غیر جو ہیں وہ ایک ایک لفظ کو سرکار کے محفوظ کر رہے ہیں اور ان کا ذہن ریسرچ کر رہا ہے۔ مسلمان سب سن رہے ہیں اور سوچنے کو تیار نہیں۔ چلو اس وقت نکل گئی بات 1400 سال سے، اب تک آواز محمد آ رہی ہے، سوچنے کو تیار نہیں۔ حدیثیں موجود ہیں، ایک ایک لفظ پہ سوچئے، اور وہ تو لمحے سرکار کے ہیں۔ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ عمر ابن عبد ود نے کہا آؤ نکلو، تو سرکار نے کہا جاؤ اس کے مقابل میں، جو آج اس کے مقابل جائے اور اسے مارے آنے والے دور میں وہ میرا جانشین اور خلیفہ بنے۔ تو کیا پیغمبر کی زبان پہ یقین نہیں ہے؟
کہ جنازہ اور میت خلیفہ نہیں بنے گا، وہی بنے گا جو مار کے آئے گا۔ تو یقین نہیں تھا کہ گئے نہیں۔ تو لفظ پیغمبر پہ یقین تو ہو میرے بھائی۔ تو آج بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کہ آپ کو پیغمبر کے ایک ایک لفظ پر یقین ہے یا نہیں۔ یہی یقین کی منزل تھی آخری لمحات میں۔ تو آپ نے پھر منبر پہ آئے اور کہا جب اس کے باپ کو ہم نے علم دے کے بھیجا تھا، اس وقت بھی یہ بحث تم لوگوں نے اٹھائی تھی کہ غلام کی سربراہی میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ کہا گیا تھا کالا ہے اور غلام ہے اور اس کو آپ ہمارا سردار بنا رہے ہیں، تو اس وقت بھی تم نے جھگڑا اٹھایا تھا۔ آج اس کے بیٹے کو بنا رہا ہوں تو پھر تم جھگڑا اٹھا رہے ہو۔ تو طے تو کرے امت، یا آقا کو مان لے یا غلام کو مان لے۔ جب وہاں مولا کہا تو وہ بھی سمجھ میں نہ آیا، جب غلام زادے کو بنایا تو وہ بھی نہ سمجھ میں آیا۔ جب غلام کو بنایا تب بھی جھگڑا اٹھایا، غلام زادے کو بنایا جب بھی جھگڑا اٹھایا۔ تو بھائی چاہتے کیا ہو؟ مطلب کون بنے؟ یا تو سپر خاندان کا ہو، اعلیٰ خاندان کا ہو۔ عوام میں سے لینا چاہ رہے ہو تو عوام میں غلام سے تھرڈ کلاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو بالکل غار میں جانا چاہ رہے ہو تو وہ بھی سرکار دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا نہ آقا چاہیے نہ غلام، بس امت اس پہ چل رہی ہے۔ یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو۔ تمہاری بات ہم کیوں مانے؟ اگر تم مان رہے ہو تو سب کیوں مانے؟ دیکھیں سارا اختلاف اس بات پر ہے، جھگڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ یا تو اللہ اور رسول کا کہا مان لیجئے جو حکم ہے، آیت اور حدیث، کسی اور کی کیوں مانے؟ کیوں مانے؟ ارے یہاں بڑے بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، خود اجتہاد ہمارے ہاں موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عقل کی روشنی میں فتویٰ دیا جاتا ہے، فتووں ہی پہ ہم چل رہے ہیں، لیکن وہاں بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ فتوے والوں سے فتوے والوں کے فتوے پوچھ لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر طرح کے مجتہد موجود ہیں۔ اب اگر خدا نہ کرے کوئی یہ فتویٰ دے دے ماتم نہ کرو تو کیا نہ کرے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین۔